پارٹ نمبر 10 ناول نروان کی تلاش پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ زولی میری شکل دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولو سیسرو، کیا ایسے لوگ ٹھوکریں نہیں کھاتے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کیا وہ ٹھوکریں کھانے کے قابل نہیں ہوتے؟ میری آواز ہی بدل گئی تھی۔ زولی چونک پڑی، اس نے میرے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ سیسرو، ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں زولی، تم نے خوبصورت تصویریں دیکھی ہیں۔ بڑے بڑے بد شکل مصور ان حسین تخلیقات کو جنم دیتے ہیں، لیکن تصویریں بے جان ہوتی ہیں، وہ انہیں زندگی نہیں دے سکتے۔ میں نہیں سمجھی سیسرو، میں بھی ایک بد شکل مصور ہوں، حسین تصویریں تخلیق کر سکتا ہوں، خود میرا حسن مفقود ہے، میں خود کو کسی حسین تصویر میں نہیں ڈھال سکتا۔ میں ایک سایہ ہوں زولی، ایک بے جان کردار ہوں، ایک بغیر پتوں کا درخت ہوں۔ میرے سینے میں مت جھانکو، سوکھی ہوئی لکڑیاں صرف جلتی ہیں، پھول نہیں اگلتی۔ سیسرو، یہ تم بول رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، یہ میری آواز ہے زولی، میں صرف ایک بد شکل مصور ہوں جو حسین تصویریں تخلیق کرتا ہے لیکن اپنی بدنمائی دور نہیں کرتا کا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے سیسرو؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کھوکھلی آواز کو محسوس کرو، بغیر پتوں کے درخت کا خول بجنے کی آواز ہے۔ پاگل پن کو ذہن سے نکال دو، فریب اپناؤ، دنیا فریب پسند ہے، اسے حقیقت دو گی تو یہ تم سے نفرت کرے گی۔ سیسرو، زولی سچ مچ اپنا غم بھول گئی تھی۔ سیسرو، تمہیں کیا غم ہے؟ مجھے کوئی غم نہیں ہے زولی، یا یوں سمجھو مجھے یہ غم ہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ میں نے غور نہیں کیا تھا سیسرو، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ تمہاری شخصیت میں مجھے ہمیشہ کچھ عجیب باتیں نظر آتی ہیں، نہ جانے کیوں میں نے ان کے بارے میں اس انداز سے کیوں نہیں سوچا۔ ہاں، شاید میں نے اس حماقت کی تھی، لیکن سیسرو میری روح، اگر میرے الفاظ سے تمہیں گھٹن ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تب میری بات کا کیا جواب؟ ہاں ہے؟ کیا تم نے اپنے فیصلوں پر ہاں سننے کے عادی ہو؟ زولی نے سوال کیا۔ نہیں، دوسروں کی شخصیت تسلیم کرتا ہوں۔ تب سنو سیسرو، میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، میں نے کچھ لوگوں کے انتقام کی ٹھانی ہے، اور جب گندے سڑے ہوئے غلیظ اجسام میرے حسن کو پامال کرتے ہیں، میرے بدن کو رونتے ہیں، تو میں اس سرخ خون میں ایک انقلاب برپا کرتی ہوں جسے اپنی سرخی پر ناز ہے۔ میں اس خاندان کی چیخیں قرارتیں سنتی ہوں جو بے حد باعزت ہے، اور یہ میرا دلچسپ مشغلہ ہے، میں اسے ترک نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے تمہاری پیشکش قبول کر لی تو لوگ مجھے ناقابل حصول سمجھنے لگیں گے، میرے ذرائع آمدنی بدل جائیں گے، چنانچہ میں تمہارے پیش کیے ہوئے اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں اختیار ہے، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں سیسرو؟ ضرور، میں نے خلوص سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے اعتراف ہے، مجھے فخر ہے، میں نے جواب دیا۔ چنانچہ مجھے اجازت دو، جس طرح شرابی شراب کی طلب میں مے خانے کا رخ کرتا ہے، اسی طرح میری طلب اگر کبھی مجھے تم تک لے آئے تو ناراض نہ ہوگے۔ بڑا حسرت بڑا دردناک سوال تھا، لیکن دل کی گہرائیوں کو چھونے والے سے تھے۔ پھر ان کے ساتھ ناانصافی کیوں ہوئی؟ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں کی کہانی تراشنے سے روک دیا۔ ایک دوست کی حیثیت سے کچھ مشورے دے سکتا ہوں زولی؟ ضرور دو، میری پیشکش خلوص پر مبنی ہے، میں تمہاری شخصیت کی یہ داغ نہیں سکتا۔ انتقام کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں، تم جسم فروشی کی بجائے کچھ پیشہ اختیار کر لو۔ جواب دینے کی اجازت ہے؟ زولی نے کسی قدر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کسی فرم میں ملازمت کر کے پیٹ بھرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ وہ ہوس نہیں ہے، یہ پیشہ تو دل کی پیاس بجھاتا ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اسمگلر کی حیثیت سے دولت مند تو ہو سکتی ہوں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے کون سا خیال لاؤں گی؟ بڑی بھیانک باتیں تھیں، ذہن جھنجھلا کر رہ جاتا تھا۔ زولی کا درد مجھے اپنے درد سے زیادہ محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ٹوٹی ہوئی زندگی اسے کیا سہارا دے سکتی تھی؟ میں کسی طور خود کو اس قابل نہیں پاتا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بڑا عجیب سوال ہے زولی، تم مجھے کہاں تلاش کرو گی؟ اسے میری طلب کی صداقت پر چھوڑ دو، میں تمہارا استقبال کروں گا، میں نے جواب دیا، اور زولی کا چہرہ کھل اٹھا۔ بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے میرے محبوب۔ وہ محبت سے مجھ سے لپٹ گئی اور میں نے بھی نہ جانے کے جذبے کے تحت کر لیا۔ دوسرا دن بھی پرسکون تھا، کوئی خاص بات نہ ہوئی۔
اس رات 9 بجے میں نے ٹرانسمیٹر پر سکریفہ سے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے سیکا کی آواز فوراً سنائی دی۔ ہیلو نواز۔ ہاں نواز ہی بول رہا ہے۔ بڑے بے وفا ہو نواز، بڑے کنجوس ہو، آواز سنانے میں بھی بخل سے کام لیتے ہو، سیکا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں سیکا، میری مصروفیات، چند لمحات بھی اسے نہیں مل سکتے جس کی زندگی کا رخ ہی تم نے بدل دیا ہے۔ بدلی ہوئی زندگی کیسی ہے سیکا؟ تمہاری منتخب کردہ ہے، اس نے دل و جان سے عزیز، باعث سکون روح، سیکا رومانوی لہجے میں بولی۔ شکر ہے مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ کبھی نہیں ہوگی نواز۔ اور کیسی گزر رہی ہے سیکا؟ تمہارے بغیر پھیگی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تھوڑی بہت اطلاع تو تمہیں ملی تھی۔ ہاں تم نے خوب جگہ تلاش کی، پیگوٹے کے بارے میں مختصر معلومات تو حاصل ہوئی تھی لیکن پورے طور پر نہیں۔ بہرحال تم نے شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہاں کیگرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہایت کام کا آدمی ہے، خطرناک ترین ہے لیکن کسی کتے کی طرح وفادار، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کر لیا ہے۔ تھامسن کی کیا پوزیشن ہے؟ اسی میں مصروف تھا۔ مڈ بھیڑ تو نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ ارے کب؟ مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ سیکا کی آواز میں بے چینی تھی۔ تمہارے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟ نواز پلیز۔ نہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبیتا کو تباہ کرنے والا دماغ تھامسن کے معاملے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اعتماد بحال ہے یعنی؟ سیکا کا سانس پھول گیا تھا۔ تھامسن بے شمار لاشیں چھوڑ گیا، وہ خود بھی سخت زخمی ہو گیا، بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو تم تھامسن کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے؟ سیکا مسرت سے بولی۔ ہاں میرا دعویٰ ہے کہ اب تھامسن ادھر کا رخ نہیں کرے گا، میں نے کہا۔ تمہارے سامنے کون ٹک سکتا ہے نواز؟ سیکا کے لہجے میں فخر تھا۔ سبیتا کے ختم ہونے سے پہلے سپلائی پر کوئی اثر پڑا سیکا؟ ارے نواز ہم ہی ہم ہیں، یقین کرو سپلائی 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ مال کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے چاروں طرف آرڈر دے دیے تھے، کافی مال آ چکا ہے۔ وارنٹی میں؟ بے شمار۔ تب سیکا پیگوڈے کے لیے ضرورت ہے، اعلیٰ قسم کا مال لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ اوہ کتنی مقدار میں؟ زیادہ سے زیادہ لیکن ہوشیاری سے۔ تم فکر مت کرو ڈارلنگ، میرا کام ہے یہ، سیکا نے کہا۔ کب تک پہنچ رہی ہو؟ کل شام تک۔ اوکے، اور کچھ؟ نہیں بس۔ غلام سیر کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے؟ دورے پر ہے۔ اوکے سیکا، کل انتظار کروں گا، میں نے کہا۔ اوکے سیکا نے کہا اور میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سوچنے لگا۔ حسین ملک، نہ جانے کون کون سے ہنگامے وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر درمیان میں جھیل میں گولی نہ روک لیتی تو میں اب تک سوئٹزرلینڈ میں ہوتا۔ پیگوڈے میں زولیزا تک محدود ہو گیا تھا، حالانکہ میری سینکڑوں پرستار یہاں موجود تھیں لیکن دل بھی نہیں چاہتا تھا، زولیزا کو بھی کوفت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سیکا سے گفتگو کرنے کے بعد اب مجھے کوئی کام نہیں تھا، نہ جانے کیوں دل زولیزا کے پاس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی بیٹا سوچ ہی رہا تھا کہ سردارے آ گیا۔ اس وقت سردارے کی آمد سے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ آؤ سردارے، کہاں سے آ رہے ہو؟ آوارہ گردی کر کے اور کہاں سے، سردارے نے جواب دیا۔ تم نے اپنی کسی محبوبہ سے نہیں ملایا، میں نے کہا۔ آؤ ابھی چلو، سردارے نے کہا اور نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں اٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر نکل گئے، پیگوڈے جگمگا رہا تھا، یہاں کی رونق کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ آوارہ گردوں کے گول گانے بجانے میں مصروف تھے، قہوہ خانوں کے پروگرام الگ تھے، غرض ہر جگہ رونق تھی۔ آوارہ گردوں کے خیمے بھی زیادہ تھے۔ میں سرداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور ہم کافی دور نکل آئے۔ چل کہاں رہے ہو؟ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا۔ رپیسا کے پاس، سرداری نے جواب دیا۔ یہ کون ہے؟ محبوبہ۔ مگر کتنی دور ہے؟ بس وہ سامنے والے خیمے میں، سرداری نے جواب دیا اور بالآخر اس خیمے کے سامنے پہنچ گئے۔ ہے رپیسا، سرداری نے آواز دی۔ اوہ پنو ڈارلنگ، کم آن، اندر سے آواز آئی اور وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ سرداری مجھے آنکھ مار کر مسکرانے لگا، میں نے بھی گردن ہلا دی۔ تب ہم دونوں خیمے میں داخل ہو گئے۔ میں نے رپیسا کو دیکھا اور پھر حیرت سے سرداری کی طرف۔ رپیسا معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، ایک کرسی پر بیٹھی اور بائیں سمت ایک بیساکھی رکھی ہوئی تھی۔ رپیسا کی ایک ٹانگ غائب تھی۔ اوہ میرے خدا، مسٹر سیسرو آئے ہیں۔ میں اس نے بیساکھی سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھی رہو۔ اور مسٹر سیسرو، یہ رپیسا ہے، بہت ہی عظیم عورت، سرداری نے کہا۔ رپیسا
جھیمے ہوئے انداز میں ہنسنے لگی. پھر وہ چونک کر بولی, میں آپ لوگوں کی کیا خاطر کروں؟ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, بس تم سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا, میں بے حد شکر گزار ہوں, مسٹر پینو نے بہت اچھے آدمی ہیں. اور رفیسہ, یہ لڑکی ایسی خوبصورت باتیں کرتی ہے مسٹر سیسرو کہ بس سنتے رہو. اس کے پاس سے ہلنے کو دل نہیں چاہتا. خوب, میں نے مسکراتے ہوئے کہا, لیکن مسٹر رفیسہ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ آپ کے جشن فتح میں بھی شریک تھی مسٹر سیسرو. رفیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ اچھا. میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی, لیکن سرداری کے بچے پر مجھے غصہ آ رہا تھا. خواہ خواہ یہاں لا کر پھنسا دیا. یہ کینگرو کدھر ہے روبی؟ سرداری نے پوچھا. بس کہیں بیٹھا چرس پی رہا ہوگا. تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں مسٹر پینٹو, بہت بہت شکریہ. تو ہمیں اجازت؟ افسوس, آپ کی خاطر میں دائر بھی نہ کر سکی. بس زیادہ تکلف سے کام نہ لیا کرو, اچھا آرام کرو. اور ہم وہاں سے اٹھ گئے. پھر خاموشی سے خیمے سے کافی دور نکل آئے. یہ کیا مذاق تھا؟ میں نے غصیلے انداز میں پوچھا. کون سا استاد؟ یہ تمہاری محبوبہ ہے؟ ہاں, اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں. سب ایسے ہی لنگڑی لولی ہیں؟ نہیں استاد, لنگڑی صرف یہ ایک ہی ہے. تجربات کر رہے ہو؟ یوں ہی سمجھ لیں. دراصل ہمارے جشن فتح میں خود بھی اتنی خوش تھی کہ بے ساختہ ناچنے لگی اور اس زور سے گری کہ بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئی تو مایوسیوں کی قبر نظر آ رہی تھی. اندر سے کھلے تو قبر ہی نکلی. دائمی لنگڑی نہیں ہے, ایک حادثے میں ٹانگ کٹ گئی تھی. اوہ, میں نے کسی قدر خجالت سے کہا. میں اسے زندگی کا سبق دے رہا ہوں استاد. میرے اس کے درمیان پاکیزگی کا معاہدہ ہے. اچھی بات ہے سردارے. اب چاہو تو میں تمہیں کینا سے بھی ملا دوں. یہ کیا شے ہے؟ زندگی سے بھرپور ایک آوارہ گرد لڑکی. چھوڑ یار, بس اب میں چلتا ہوں. اس آسمانی حور کے پاس؟ ہاں, میں نے جواب دیا. تمہارا انتخاب تمہارا ہی ہے استاد. بہرحال فرق تو ہونا ہی چاہیے, سردارے نے کہا, اور میں ہنستا ہوا زولی کی طرف چل پڑا. دوسرے دن تمام شام کو تقریباً 4 بجے زیکا آ گئی. لطف کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ لیزینا اور سویٹا بھی تھی. میں اس وقت اپنے مکان ہی میں تھا کہ کینگرو کی دھاڑ سنائی دی. چیف, دروازہ کھولو, مادام آئی ہیں. اور میں نے دروازہ کھول دیا. سیکا مسکراتے ہوئے اندر گھس کے طرح کا سیکا کے چہرے میں تبدیلی ہو گئی تھی. وہ پہلے کی نسبت بجھی نظر آتی تھی. اندر آتے ہی وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی. میں نے بھی اسے مایوس نہیں کیا. اوہ نواز, چند روز ہوئے ہیں, صرف چند روز, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں گزر گئے ہوں. طویل عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہو. سیکا میرے سینے سے منہ رگڑتے ہوئے کہا. تمہارے اندر بھی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں سیکا. میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا. مجھے تم سے دوبارہ ملنے کی امید نہیں تھی نواز. سیکا نے جذباتی لہجے میں کہا. یہ میرے دل کی آواز ہی تھی جو مجھے ایک بار پھر تمہارے پاس لے آئی. آؤ, میں نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آگے بڑھتے ہوئے کہا. ریزینا اور سویٹا بھی ساتھ ہیں, سیکا نے کہا. ارے, میں تعجب سے اچھل پڑا. تم تو واقعی بالکل تبدیل ہو گئی سیکا. بلاؤ انہیں, کہاں ہیں وہ؟ باہر موجود ہیں, سیکا نے جواب دیا. اور میں سیکا کو بٹھا کر باہر نکل آیا. لیزینا اور سویٹا کا ساتھ چند اور بھی لوگ تھے. لیزینا دوڑ کر میرے پاس پہنچ گئی. سویٹا بھی 2 قدم بڑھائے پھر رک گئی. ویسے اس کا حلیہ بھی بدل گیا تھا. اس نے نہایت مناسب لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے دبلے پتلے جسم کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا. بال بھی سیٹ کر آئے گئے تھے اور پھر چہرے پر عمدہ قسم کا میک اپ تھا. میں نے لیزینا کے رخسار پر بوسہ دیا اور پھر سویٹا کی ایک طرف دیکھ کر بولا. اوہ سویٹا, سویٹی ڈیئر. میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سویٹا جھجکتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی. میں نے اسے بازوؤں میں لے کر اس کے ہونٹوں پر ایک پرجوش بوسہ دیا اور سویٹا چھمپی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. پھر لیزینا پر نگاہ پڑتے ہی شرما گئی. کیسی لگ رہی ہے سویٹا مسٹر نواز؟ لیزینا نے کہا. ارے, تم لوگوں نے تو اسے بہت ہی سویٹ کر دیا. ہم نے نہیں نواز, تم نے. آؤ تم لوگ اندر آؤ. اور سنو سردارے. میں نے دور سے نظر آنے والے سردارے کو آواز دی. یس باس. سردارے مسخرے انداز میں دوڑ کر آیا. تم ان لوگوں کو آرام سے ٹھہراؤ, انہیں تکلیف نہ ہونے پائے. یس باس. سردارے نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور پھر میری طرف جھک کر کہا. اب تو تمہاری 3 بیویاں آ گئی باس, اب کیا کرو گے؟ کیوں؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا. جبکہ چوتھی بھی موجود ہے. شرح میں 4 ہیں, میں شرح سے باہر نہیں ہوا ہوں. میں نے کہا. تب ٹھیک ہے, لیکن یہ شرح سے نا واقف ہیں. اگر تمہارے حصے بکھرے شروع کر دیے تو بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. فکر مت کر سردارے, نبڑ لوں گا, میں نے کہا اور سردارے گردن ہلاتا ہوا چلا گیا. تب میں اندر واپس آ گیا. سیکا, ریزینا اور سویٹا بیٹھی ہوئی تھیں. تینوں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی, لیکن سویٹا نے ریزینا اور سیکا کی شکل دیکھی اور ایک دم سنجیدہ ہو گئی. ہاں تو خواتین, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟
بالکل نواز، اب تم یہاں کے حالات سناؤ۔ بس کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پیگوٹی مجھے بڑی عمدہ جگہ نظر آئی، چنانچہ میں نے یہاں قبضہ جمانا ضروری خیال کیا۔ اب یہاں میرا تسلط ہے۔ بہت خوب، پھر جہاں تم ہو نواز، وہاں تمہارے علاوہ اور کس کا تسلط ہو سکتا ہے؟ سیکا ریفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مال لائی ہو سیکا؟ بھرپور۔ کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وینس میرا ہے، سیکا نے فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا اور مذاق خیز انداز میں گردن جھکاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، تمہارا بھی ہے۔ اور ہم سب کے سب ہنس پڑے۔ پارٹ نمبر 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 11 پہ سماعت فرمائیے۔